میرے مشرقی پاکستان میں 17 بہن بھائی شہید ہوئے ہیں، جو آرمی میں بھی تھے، ایئر فورس میں بھی تھے، نیوی میں بھی تھے اور سویلین لائف میں بھی تھے۔ ان کی شہادت کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تھا کیونکہ میری خالہ، مامی، چچی، تائی پوچھتی تھیں کہ مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا۔ مجھے اس وقت موقع ملا مشرقی پاکستان میں بنگلہ دیش میں 3 کام کرنے کا۔ میں نے بینک آف بنگلہ دیش کی بلڈنگ بنائی، اسلامک یونیورسٹی ڈھاکہ کے پاس بنائی، اور تیسری چاٹگام کی بندرگاہ کو صحیح کیا۔ میرے ساتھ ایک وقوع ہوتا ہے ہر دفعہ کہ جب مشرقی پاکستان کا ذکر کافی دیر تک ہو اور وہاں جو واقعات گزرے ہیں تو اس کے بعد مجھ پہ ایسی رقت طاری ہوتی ہے کہ میں پھر اس کتاب کو مکمل نہیں کر پایا۔ میں انشاءاللہ اسے ضرور کروں گا مگر ٹکڑیوں میں کروں گا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ میرے مشرقی پاکستان میں 17 بہن بھائی شہید ہوئے ہیں، جو آرمی میں بھی تھے، ایئر فورس میں بھی تھے، نیوی میں بھی تھے اور سویلین لائف میں بھی تھے۔ میرے سے 7، 8 سال، 10 سال بڑے سب بہن بھائی شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تھا کیونکہ میری خالہ، مامی، چچی، تائی پوچھتی تھیں کہ مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا، اور حکومت یہ بتا نہیں پاتی تھی۔ تو ہمارے ہاں کسی ماں نے مسلسل وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا انتظار کرتی رہی۔ مجھے 1982 میں مینیجنگ ڈائریکٹر بن گیا نیشنل کنسٹرکشن لمیٹڈ کا۔ I was only 28 years old at that time، اور 22,000 لوگ کام کرتے تھے NC میں، اور مجھے اس وقت موقع ملا عاقب بھائی مشرقی پاکستان میں بنگلہ دیش میں 3 کام کرنے کا۔ میں نے بینک آف بنگلہ دیش کی بلڈنگ بنائی، اسلامک یونیورسٹی ڈھاکہ کے پاس بنائی، اور تیسری چاٹگام کی بندرگاہ کو صحیح کیا۔ تو اسی دوران میں حسین محمد ارشاد صاحب سے، پریزیڈنٹ صاحب سے کافی ریگولرلی ملاقات ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر جنید آپ نے ہمارا بہت کام کیا ہے، is there anything I can do for you؟ میں تو مسلسل اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ کسی دن مجھ سے یہ کہیں۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ سر میرے 17 بہن بھائی شہید ہوئے ہیں جو بنگلہ دیش میں، مشرقی پاکستان میں مختلف جگہوں پر مدفون ہیں، مجھے اجازت دیجیے اور میری مدد کیجیے، میں چاہتا ہوں کہ ان سب کی قبروں کو میں ڈھونڈوں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا سر مجھے کسی ایک مڈل لیول آرمی آفیسر کو دے دیجیے اور ایک پولیس آفیسر کو دے دیجیے، باقی کام میرا ہے، میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ اس کے بعد یہ بات ہو رہی ہے 81 کے اینڈ سے لے کر مڈل آف 82 تک میں نے ان 17 بہن بھائیوں کی قبریں ڈھونڈیں۔ کیا واقعہ پیش ہوا تھا جس دن میں شہادت ہوئی؟ تو کسی ایک بھائی کی جو سب سے تکلیف دہ چیز تھی، وہ نیوی میں تھے، ان کی پوری خون آلود وردی ملی۔ کسی بہن کے سینڈل ملے، کسی کے دوپٹے ملے، کسی کے چوڑیاں اور گلوبند مل گیا۔ میں یہ سب چیزیں لایا کرتا تھا اور شہید کی والدہ کی خدمت میں پیش کرتا تھا کہ میں یہ لے کر آیا ہوں۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس دن ہمارے گھر میں وہ معاملہ سیٹل ہوا ہوتا تھا کہ شہادت ہو گئی۔ ان میں سے کسی نے پینشن بھی نہیں لی تھی۔ میرے والد پاکستان کے ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل بھی رہے ہیں، تو یہ ہر دفعہ ایک پروسیس چلتا تھا، مگر بہرحال یہ ہو گیا۔ مگر یہ وجہ نہیں تھی کہ مشرقی پاکستان سے ایک گہرا تعلق کیوں تھا۔ ہم نے تو نسیم حجازی 6، 7، 8ویں تک ختم کر لیا تھا۔ گھر میں بھی ایسا ماحول تھا کہ 50 سال میں نے ایک درس قرآن سنا ہے۔ میرے والد نے انگریزی میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا، دادا نے اردو میں ترجمہ کیا۔ تو ہمارا تو تاریخ اسلام، قرآن، سنت، حدیث کے علاوہ گھر میں کوئی ماحول ہی نہیں تھا۔ تو مجھے یہ کبھی بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ کس طریقے سے 93,000 مسلمان فوجیوں نے ہندوؤں کے سامنے ہتھیار پھینکے۔ میں کینیڈا پڑھنے گیا عاقب بھائی 1974 میں، تو اس وقت میں ابا سے یہ کہہ کے گیا تھا کہ ابا مجھے اس بات کے سخت قلق ہے کہ مجھے کس قوم میں اللہ میاں نے پیدا کر دیا۔ اتنی بڑی مسلمان فوج نے پچھلے 1400 سال میں ہتھیار نہیں پھینکے، اور میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کے میں چلا گیا تھا، اور میں نے مونٹریال میں پھر 1968 سے لے کر 1974 تک کے 10 اخبار پڑھے، جس میں واشنگٹن پوسٹ بھی تھا، LA ٹائمز بھی تھا، نیو یارک ٹائمز بھی تھا، گارڈین بھی تھا، لمونڈ بھی تھا، ٹائمز آف لنڈن بھی تھا، دا سن بھی تھا وغیرہ۔ ان اخباروں کو پڑھ کے یہ اندازہ ہوا
کہ پاکستان کی جتنی بارے میں باتیں کہی گئیں وہ ساری باتیں صحیح نہیں ہیں، اور آہستہ آہستہ اس بات پر بھی ہوتا گیا، اطمینان ہوتا گیا کہ ہم اتنے برے نہیں ہیں کہ جتنا ہمیں پیش کیا گیا۔ پھر والد صاحب ریٹائر ہو رہے تھے، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کہیں نوکری کریں، تو میں واپس آیا پاکستان، اور مجھے پاکستان میں بے انتہا عزت ملی۔ میں نے 1980 سے 1992 تک IBM میں پڑھایا۔ ماشاءاللہ آج اس ملک میں 126 پریزیڈنٹس اور مینیجنگ ڈائریکٹرز میرے اسٹوڈنٹ ہیں، تو ایک کنٹریبیوشن تو ہوئی۔ 3500 بچوں کو پڑھایا یونیورسٹی۔ پھر میں نے خیر اینی وے میں 1986 سے اپنی کنسلٹنگ کرتا ہوں بائی دا نیم آف نیشنل مینجمنٹ کنسلٹنٹس۔ سر دا نیوز اخبار کی فیزیبلٹی میں نے بنائی تھی، جیو کی فیزیبلٹی بھی میں نے بنائی تھی، اور شاہ رخ حسن از آلسو اسٹوڈنٹ آف مائن، ون آف دی 126۔ تو ایک تعلق تو ہے، تاکہ واقعہ پیش آتا یہ ہے کہ مجھے یہ بات مسلسل قلق رہا ہے۔ 2015 میں میں ایڈوائزر ہو گیا ٹو دا چیف آف نیول اسٹاف آلسو۔ اس دوران میں بہت سے جرنیلوں سے ملاقات ہوتی تھی، اور اندازہ ہوا کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کے نیچے تو 3 ڈویژن فوج ہوتی ہے۔ 3 ڈویژن فوج کے مطلب ہے 45,000 لوگ، 45,000 لوگوں میں سے تو 11,000 تو سپورٹنگ ٹروپ ہوتے ہیں، اس میں کوکس بھی ہیں، ویٹرز بھی ہیں، ہیلپرز بھی ہیں، ڈرائیورز بھی ہیں، میکینکس بھی ہیں، ٹیکنیشینز بھی ہیں، پیرامیڈکس بھی ہیں، نرسز بھی ہیں۔ ڈونٹ فائٹ، سو یو لیفٹ وتھ 34,000۔ تو باقی کون ہیں 93,000 میں سے؟ اس کی ریسرچ کی تو پتہ چلا باقی تو پولیس والے تھے، سول سروسز کے لوگ تھے، اور ان کی بیویاں اور بچے تھے، جن سب کو ہینڈ اوور کر دیا گیا تھا 1971 دسمبر میں، تاکہ ان کو مکتی بہانے والے قتل نہ کر دیں۔ جیسے ہی مجھے اس بات کا احساس ہوا تو میں نے کہا ناؤ اٹ از نیسیسری کہ میں اس کو کوشچن کروں۔ اس وجہ سے میں نے اجازت لی اور جا کے میں DGISPR سے ملا، لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ پاپا جان۔ اچھا، ان کے پاس بھی میں نے چھاپا مارا تھا۔ آئی واز این ایڈوائزر ٹو دی چیف آف نیول اسٹاف، تو میں تو کر سکتا تھا، ایئر فورس GHQ کے اندر سے گزر گئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا ڈاکٹر صاحب انہیں جلدی کی سی، انہیں رولا کی ہے؟ میں کہا سر میں تو نہیں دسنا۔ بیٹھا، میں کہا سر مجھے یہ بتائیے کہ میں بہت سی باتوں کو ابھی کلیئر کر دوں گا بہت جلدی، کیونکہ میں نے جو کام اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے میں نے یہ پہلے کہہ دوں میں نے اس ملک کے بیانیے کو میجر چینج کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اب میں لیٹ می کنٹینیو۔ تو میں نے کہا سر بتائیے سر دسمبر 16 1971 میں کتنے لوگوں نے ہتھیار پھینکے تھے؟ سب کو پتہ ہے 93,000۔ میں کہا سر آر یو شیور؟ کہ ہاں 93,000۔ میں کہا سر دین یو مسٹ ہیو اے ہینڈنگ اوور لسٹ اینڈ اے ٹیکنگ اوور لسٹ۔ بندے کس کو ہینڈ اوور کیے، ٹیک اوور وہ ہے؟ کہنے لگا ہوگی، ابھی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا سر یو آر اے لیفٹیننٹ جنرل، وہ یونیفارم میں بیٹھے تھے۔ کہنے لگے آف کورس۔ میں کہا سر آپ کے نیچے تو 45,000 فوج ہوتی ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ 11,000 سپورٹنگ ٹروپ ہوتے ہیں؟ یس۔ 34,000 کمبیٹنٹ سولجرز؟ یس۔ میں نے کہا جنرل نیازی بھی تو لیفٹیننٹ جنرل تھا، اس کے نیچے 93,000 سولجر کتوں آئے؟ سر پیٹا۔ میں کہا سر یو نیور کلیریفائڈ دس، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ آج کتنے 45 سال گزر گئے ہیں، اور میں اپنے آپ، پھر میں نے ان کو یہ مونٹریال جانے کا قصہ بھی سنایا کہ کین یو امیجن دس کہ ایز اے پاکستانی مجھے کتنی خفت تھی؟ تو کہنے لگے ہاں، میں چپ رہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں ایک رنگ آ رہا ہے ایک رنگ جا رہا ہے۔ میں کہا سر مجھے ایک اور میری فوج پہ الزام ہے کہ میں نے 30 لاکھ بنگالی مارے۔ کہنے لگے ہاں ہے۔ میں کہا ذرا کیلکولیٹر دیجئے۔ کیلکولیٹر لیا، حالانکہ میں تو کیلکولیٹ کر کے آیا تھا کہ آپریشن سرچ لائٹ 26 مارچ 1971 کو شروع ہوا، دسمبر 16 کو ختم ہوا۔ یہ بنتے ہیں 262 ڈیز۔ 262 ڈیز میں کو میں ڈیوائڈ کرتا ہوں جب 30 لاکھ سے، تو فگر آتا ہے 11,480۔ 11,500 بنگالی پکڑ کے لاؤں، ان کو مار دوں، گاڑ دوں، اگلے دن پھر یہی کروں، اور 262 دن یہی کرتا رہوں۔ اور کرنے کے لیے میرے پاس ہیں 34,000 لوگ، جو دن میں تو یہ بندے ماریں، رات کو عورتیں فارغ کریں، کیونکہ 2 لاکھ عورتیں بھی فارغ کرنی ہیں۔ اور دے آر اسٹینڈنگ آن 1500 کلومیٹرز آف دی بارڈر فائٹنگ 15 ڈویژن آرمی، میری 3 ڈویژن فائٹنگ 15 ڈویژن آرمی۔ سر یہ ہو سکتا ہے؟ کہیں ڈاکٹر صاحب نہیں ہو سکتا۔ میں کہ سر اتنا سمپل ارتھمیٹک یہ بھی نہیں کیا۔ یہ یہودی بھی جھوٹ بولتے ہیں، 6 سال میں 30 لاکھ نہیں مرے، اب وہ بھی فگر بنتا ہے 2600 سم تھنگ، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ 2-3 لاکھ سے زیادہ مرے ہیں۔
یہ 9/11 تک کا قسم کا ڈرامہ ہے. اتنے میں سے ٹی بریک آ گئی. آپ کو پتہ ہے فوج میں ٹی بریک آتی ہے, اس میں سینڈوچز بھی ہوتے ہیں, گلاب جامن بھی ہوگے, پکوڑے بھی ہوں گے. ڈاکٹر صاحب یہ تو لے لیں. میں نے کہا سر میں نہیں لینا چاہتا. آئی ایم ویری انہیپی ود یو اینڈ آئی ایم آلسو ویری انہیپی ود دی ISPR. کہنے چلے پانی لے لیں. تو میں پانی اٹھانے کے لیے اپنے ساتھ بوتل لایا تھا, تو میں نے اٹھانے کے لیے بوتل اٹھائی. پھر مجھے خیال آیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ لیفٹیننٹ جنرل ہے, آپ اس کے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ کو اس نے اریسٹ کر لیا بدتمیزی کرنے میں تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا جنرل صاحب دماغ ٹھیک ہوا. میں کہا صاحب میں بہت معافی چاہتا ہوں. دسمبر کی 16 جب آتی ہے تو میرے والد کا انتقال 1988 17 نومبر کو ہوا تھا. میری اس میں بہت شدید تکلیف ہوئی تھی. میری والدہ کا انتقال 2004 مارچ کی 12 تاریخ کو ہوا تھا. ان دونوں تکلیفوں کو جب میں اکٹھا کر لیتا ہوں تو دسمبر 16 کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو میں نے پھر پانی بھی پیا, چائے بھی پی. میں نیچے اترا تو ISPR کے کوئی 25-30 لوگ کھڑے تھے سلوٹ کرنے کے لیے. میں جب واپس آ رہا تھا تو میں نے کہا یہ کچھ نہیں کریں گے, یہ ملک میرا ہے, میں اس کا جواب لکھوں گا. اس کے بعد میں نے وہ تمام الزامات جو بنگلہ دیش کی حکومت, شیخ حسینہ واجد کی حکومت خاص طور پہ, اور ہندوستان میرے ملک پہ پھینکتا رہا ہے, میں نے ان کو اکٹھا کیا اور پھر ان کا جواب لکھا. سر یہ ہے کتاب, اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے, بنگلہ دیش کی تخلیق فسانے اور حقائق. اس میں 550 ریفرنسز ہیں. all of them are Bengali and Indian, no Pakistani reference. میں نے اس کتاب کو لانچ کیا تھا